بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انتخاب از گلستان سے حکایت نمبر 14 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے ایک از پسران ہارون الرشید، پیش پیدر عام خشم آلودہ و گفت۔ ایک از پسران ہارون الرشید، ایک از پسران ہارون الرشید، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک، پیش پدر باپ کے سامنے، آمد آیا، خشم آلودہ غصے میں بھرا ہوا، خشم آلودہ غصے میں بھرا ہوا۔ ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک غصے میں بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا، وہ گفت اور کہا، فلاں سرہنگ زادہ مرا دشنام مادر بداد۔ فلاں سرہنگ زادہ، سرہنگ زادہ کہتے ہیں سپاہی کے لڑکے کو۔ فلاں سرہنگ زادہ، فلاں سپاہی کے لڑکے نے، مرا مجھ کو، دشنام مادر ماں کی گالی، بداد دیا، دشنام کا معنی گالی۔ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھ کو ماں کی گالی دیا۔ ہارون الرشید ارکان دولت را گفت، ہارون رشید نے سلطنت کے اراکین سے کہا۔ ارا کا معنی ہوتا ہے کو، لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پہ سے، تب مفہوم زیادہ واضح ہوگا۔ ہارون رشید نے سلطنت کے اراکین سے کہا، جزائے چنی کس چے باشد۔ جزائے چنی کس، چنی کس جزا کا معنی ہوتا ہے بدلہ، تو جزائے چنی کس ایسے شخص کا بدلہ، چے باشد کیا ہوگا، ایسے شخص کا بدلہ کیا ہوگا، ایک اشارت بکشتن کرد، ایک کسی ایک نے، ایک کسی ایک نے اشارت بکشتن کرد، قتل کرنے کا اشارہ کیا، بکشتن کرد اشارت بکشتن کرد، قتل کرنے کا اشارہ کیا۔ و دیگرے بزبان بریدن، و دیگرے اور کسی دوسرے نے، بزبان بریدن، بریدن کا معنی کاٹنا، زبان کو کاٹنے کا، و دیگرے اور کسی دوسرے نے، بمصادرت مال کو ضبط کرنے کا، ضبط کرنے کا یعنی مال کو چھیننے کا۔ کسی ایک نے قتل کرنے کا اشارہ کیا، اور کسی دوسرے نے زبان کاٹنے کا، اور کسی دوسرے نے مال کو چھیننے کا۔ ٹھیک۔ ہارون الرشید، ہارون گفت، ہارون نے کہا، ہارون گفت، ہارون نے کہا، اے پسر، اے لڑکے، اے پسر، اے لڑکے، کرم آست، کرم یہ ہے، کرم آست، کرم یہ ہے کہ عفو کنی، کہ تو معاف کر دے، کرم آست، کرم یہ ہے کہ عفو کنی، کہ تو معاف کر دے، وہ اگر نہ توانی، وہ اگر نہ توانی، اور اگر تو نہیں کر سکتا، وہ اگر نہ توانی اور اگر تو نہیں کر سکتا، تو نیز تو بھی، دشنام گالی، دے دے، تو بھی گالی دے۔ ہارون نے کہا، اے بیٹے، کرم یہ ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر تو نہیں کر سکتا تو تو بھی گالی دے۔ نہ چندہ کی، نہ چندہ کی، نہ اتنا کی، نہ چندہ کی، نہ اتنا کی، انتقام کا معنی ہوتا ہے بدلہ، نہ اتنا کی بدلہ، از حد بگزرت، از حد حد سے، بگزرت گزر جائے، نہ اتنا کی بدلہ حد سے گزر جائے، آہ گاہ اس وقت، ظلم از طرف تو باشد، ظلم
از طرف تو تیری جانب سے باشد ہوگا، اس وقت ظلم تیری جانب سے ہوگا۔ ودعویٰ از قبل خصم، خصم کا معنی ہوتا ہے دشمن، ودعویٰ از قبل، قبل کا معنی ہوتا ہے جانب، اور دعویٰ دشمن کی جانب سے، اور دعویٰ دشمن کی جانب سے۔ خشم اگر شین سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے غصہ، اور صاد سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دشمن، ٹھیک۔ ہارون نے کہا اے لڑکے، کرم یہ ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر تو نہیں کر سکتا تو تو بھی گالی دے، نہ اتنا کہ بدلہ حد سے گزر جائے، اس وقت ظلم تیری جانب سے ہوگا اور دعویٰ دشمن کی جانب سے۔ ایک بار اس کا ترجمہ صرف دیکھ لیتے ہیں جلدی، آئیے۔ ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک باپ کے سامنے غصے میں بھرا ہوا آیا اور کہا فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دیا۔ ہارون رشید نے سلطنت کے اراکین سے کہا ایسے شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ کسی ایک نے اشارہ کیا، کسی ایک نے قتل کرنے کا اشارہ کیا، اور کسی دوسرے نے زبان کاٹنے کا، اور کسی دوسرے نے مال کو چھین لینے کا۔ ہارون نے کہا اے لڑکے، کرم یہ ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر تو نہیں کر سکتا تو تو بھی گالی دے، نہ اتنا کہ بدلہ حد سے گزر جائے، اس وقت ظلم تیری جانب سے ہوگا اور دعویٰ دشمن کی جانب سے۔ آگے دیکھتے ہیں قطعہ۔ نامرد است آں بنستی کے خیرت مند، پہلے آں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ نامرد است، وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے سے مراد ہے وہ شخص بہادر مرد نہیں ہے، وہ بہادر مرد نہیں ہے۔ نامرد است آں، وہ مرد نہیں ہے بنزدیک خرد مند، عقل مندوں کے نزدیک، وہ مرد نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک، کہ جو بپیلے دما، پیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، دما کا معنی ہوتا ہے مست، بپیلے دما جو مست ہاتھی سے، جو مست ہاتھی سے پیکار جویت، پیکار کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جویت کا معنی ڈھونڈنا، جو مست ہاتھی سے لڑائی ڈھونڈے، ٹھیک۔ وہ مرد نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک جو مست ہاتھی سے لڑائی ڈھونڈے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، بلکہ مرد آں کس است، مرد وہ شخص ہے ضرور تحقیق کی روح سے، تحقیق کی جانب سے، کہ جب خشم آیدش اس کو غصہ آئے، خشم آیدش اس کو غصہ آئے، باطل نہ گوید، باطل کا معنی برا، نہ گوید نہ کہے، برا نہ کہے۔ وہ مرد نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک جو مست ہاتھی کے ساتھ لڑائی ڈھونڈے، بلکہ مرد وہ شخص ہے تحقیق کی روح سے جو کہ جب اس کو غصہ آئے برا نہ کہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پائے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اس شعر کا مفہوم یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بہادر وہی شخص ہے، وہی شخص اصل بہادر ہے، پہلوان ہے، کہ جب اس کو غصہ آئے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے غصے پر قابو پائے اور برا بھلا نہ کہے۔
دیکھیے اس کے بعد ایکیرا زشت ہوئے داد دشنام. اصل میں یہ تھا دشنام داد، وزن شری کی وجہ سے پہلے داد کو کر دیا پھر دشنام کو کر دیا ہے. ایکیرا، ایکے کسی ایک، را کو کسی ایک کو، زشت ہوئے، زشت ہوئے کا معنی ہوتا ہے بری عادت والا. کسی ایک کو بری عادت والے نے گالی دیا، گالی دیا. ٹھیک، کسی ایک کو بری عادت والے نے گالی دیا. تحمل کر، تحمل کر صبر کیا، برداشت کیا. ٹھیک، وہ گفت اور کہا اے نیک فرجام، اے نیک فرجام، فرجام کا معنی ہوتا انجام. اے نیک انجام، اے نیک انجام یعنی اے نیک انجام شخص. برداشت کیا اور کہا اے نیک انجام شخص. کسی ایک کو بری عادت والے نے گالی دیا، برداشت کیا اور کہا اے نیک انجام شخص. بتر زانم، بتر زانم اصل میں ہے بد تر از ام، بد تر زیادہ برا، بد تر زیادہ برا. از ام، از ام میں اس سے، از ام میں اس سے، پیچھے سے ترجمہ ہوگا از ام میں اس سے. بتر زانم کا کیا ہو جائے گا پورا ترجمہ؟ میں اس سے زیادہ برا ہوں، میں اس سے زیادہ برا ہوں. کی خواہی گفت، کی جو خواہی گفت فعل مستقبل تو کہے گا، جو تو کہے گا. آنی کہ تو وہ ہے، کہ تو وہ ہے. آنی اصل میں کیا ہے؟ اور یہ یا ہے، یا حاضر کے لیے آتی ہے. ٹھیک، تو ایک طریقے سے مان لیجیے تو ہے. یہ میں اس سے زیادہ برا ہوں جو تو کہے گا کہ تو وہ ہے، کہ تو وہ ہے. ٹھیک، کہ دانم عیب من، کہ دانم عیب من، کہ میں، کہ دانم کہ میں، عیب من کہ میں اپنے عیب کو جانتا ہوں. کہ دانم عیب من کہ اپنے عیب کو میں جانتا ہوں، کہ اپنے عیب کو میں جانتا ہوں، کہ میں اپنے عیب کو جانتا ہوں. مفہوم ایک ہے، بس الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہے. ٹھیک، کہ اپنے عیب کو میں جانتا ہوں. چومن میری طرح، چومن میری طرح. نہ دانی تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا. بتر زانم کی خواہی گفت آنی، بتر زانم میں اس سے زیادہ برا ہوں. کہ جو خواہی گفت تو کہے گا، آنی کہ تو وہ ہے. کہ دانم عیب من کہ میں اپنے عیب کو جانتا ہوں. چومن میری طرح، نہ دانی تو نہیں جانتا. آئیے دونوں لائن کا پھر سے ایک بار کر لیتے ہیں. ایکیرا زشت ہوئے داد دشنام، کسی ایک کو بری عادت والے نے گالی دیا. تحمل کر، برداشت کیا. وہ گفت اور کہا اے نیک فرجام، اے نیک انجام شخص. بتر زانم میں اس سے زیادہ برا ہوں. کہ خواہی گفت، کہ جو خواہی گفت تو کہے گا. آنی کہ تو وہ ہے. کہ دانم عیب من کہ میں اپنے عیب کو جانتا ہوں. چومن میری طرح، نہ دانی تو نہیں جانتا. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی کمی نظر آ رہی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، اور کوئی نیک مشورہ ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.